हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश चाहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल धूम वन नज्म में है। आपकी बीनाई की इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो, हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो, हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो, हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबद खजरा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबद खजरा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हुआ क्या है, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सराखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ, गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत, जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। तो सरकार ने फरमाया, एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा, रे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ आ आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते, बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते, बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराहने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शोहर के कराती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूँ, ये दुनिया क्या है मेरे भाई? मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे? कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी? एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत
نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی. یہاں بھی خوش رہو گے وہاں بھی خوش رہو گے. میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاصد ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے, اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا, اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی, آپ کی رحمت ہوگی, آپ کا کرم ہوگا, آپ کی عنایتیں ہوگی, اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے, اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین. زبردستی نہیں بولو. آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے میرے لیے نہیں, امین القادری کے لیے, اپنے نبی کی خوشی کے لیے. حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا, ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا. سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے, فرشتے بھی گواہ رہے. حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں, بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے, اجمیر مولا سے غریب نواز. ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں. انقلاب آنا چاہیے. جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے. اٹھا کے رکھو, فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو. کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا, جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا, سسر دینا بھی چاہے گا, وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا, شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا. کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے, مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے. یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اٹھا کے رکھیے, تھوڑا اوپر اٹھائیے, ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قربان جائیں. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے. یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, اور نہ میں اپنی سیادت کا, اٹھا کے رکھیے, نہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجانے کا عادی ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, تم نے میرا دل خوش کر دیا. اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں. اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی. یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا. یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ, اب وہ لوگ بڑے لوگ, آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے, ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے. لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا, نہ مانگوں گا نہ لوں گا. میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے, کہا تو فقیر امیر ہے تو جان, میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا. ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے, بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے, رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے. اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا, لیکن عمل بھی کرنا ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جزاکم اللہ خیر, ایک بات آپ کو بتاؤں, یا اگر کوئی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ آباد, اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے, کرم کیا ہوتا ہے. بات پلٹ گئی, ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا. لیکن آپ نے ایک بات سنیے, دیکھو ایک اور مسئلہ, یہ جو لکھ رہے ہیں نا, لکھ رہے ہیں یہ بھو رہا ہے, وہ لکھنے سے صرف لکھو اچھی بات, کام نہیں چلے. صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں چلے بھائی. جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا. معاف کیجئے گا, خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی, ہاں ایسا نہیں چلے گا, خود سے شروع کرنا پڑے گا. ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو, تم کہتے ہیں ہم سدھرو, تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے. میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا. ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا.
ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے، اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی، تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بات ہے، واہ، نہیں ہے اس کا بیٹھنے کا حق، کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول، جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ یہ بات میری معذرت کے ساتھ، اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ نمبر دو، یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا، مجھے گوری لڑکی چاہیے، اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے، اور میرے معیار کا چاہیے، میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر، لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر، یہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایک بات، اپنا معیار کیا ہے؟ توجہ، اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے، دل کے درد ہے، عنوان بدل گیا۔ اپنا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں، ہمارا معیار ایک ہی ہے، ایمان والا، بس۔ جی جی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری، ٹیچر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری، پائلٹ کی ڈگری، لائر کی ڈگری، بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی، اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے، میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے، احترام کریں گے، کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں